ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 76ویں قسط ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ نے دیکھا اور سنا تھا کہ کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر کا اپنے ہاتھوں سے آغاز فرمایا تھا۔ چونکہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم محض کسی عمارت کا نام نہیں، بلکہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نہایت ہی متبرک اور سعادت آگی باب ہے، جو دعوت رسالت کے مدنی دور کا ایک مرکزی موضوع رہا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں مسجد نبوی سے متعلق وہ ساری معلومات پیش کی جائیں جو عام طور پر ہمارے عوام کے پیش نظر نہیں ہوتی۔ اس طرح ہم میں سے کسی کو حج کے سفر کی سعادت کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز کی توفیق نماز ہوتی ہے تو یہ ساری معلومات ہمارے لذت عبادت میں اضافے کا باعث بن سکیں گی انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، اسلامی روایات کے مطابق مسجد نبوی میں ادا کی گئی نماز کا ثواب مکے میں خانہ کعبہ والی مسجد الحرام کے علاوہ کسی بھی دیگر مسجد میں ادا کی گئی نماز کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسجد مکہ سے اس وقت یثرب کہلائے جانے والے شہر مدینہ ہجرت کرنے کے بعد تعمیر کروائی، اور مسجد قباء کے بعد مدینے میں تعمیر کی جانے والی یہ دوسری مسجد تھی۔ اسلامی روایات کے مطابق اسی مسجد میں وہ مقام بھی واقع ہے جسے ریاض الجنہ یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک حدیث کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے گھر اور مسجد نبوی کے ممبر کے درمیان ایک جگہ جنت کے باغ کا ایک ٹکڑا ہے، ریاض الجنہ ہے۔ ناظرین، 1400 برس سے زیادہ قدیم مسجد آج وسعت پاتے پاتے قدیم مدینہ شہر کی حدود سے باہر تک پھیل گئی ہے، اور وہ سارا علاقہ جو اسلام کی ابتدائی دور کا شاہد ہے اب اس مسجد کا حصہ بن چکا ہے۔ اس علاقے میں اسلام کی ابتدائی دور کی ہزاروں نشانیاں موجود تھیں، جیسے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں 2 صحابہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی دفن ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ کا حجرہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر بیویوں کے مکانات گزشتہ صدیوں میں مسجد کو دی جانے والی وسعت کے نتیجے میں اب سب کے سب اس کے اندر آ گئے ہیں۔ 1441 برس قبل یہ مسجد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے متصل جگہ پر 632 عیسوی میں تعمیر کی گئی تھی، اور آنے والی صدیوں میں کئی مرتبہ اس کو وسعت دی جاتی رہی، اور 1909 عیسوی میں جزیرہ نما عرب میں مسجد نبوی وہ واحد عمارت تھی جہاں روشنی کے لیے بجلی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ سعودی فرما رواں شاہ عبداللہ ابن عبدالعزیز کے دور میں اس کو وسیع کرنے کا سب سے بڑا منصوبہ شروع کیا گیا، جو اب بھی تکمیل کے مراحل میں ہے، یعنی تکمیل نہیں ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس منصوبے کی تکمیل کے بعد ہر برس کروڑوں عقیدت مندوں کی منزل بننے والی اس مسجد میں ایک وقت میں 18 لاکھ افراد کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہوگی۔ ابتدا میں مسجد نبوی کا رقبہ صرف 98 ضرب 115 فٹ تھا، تاہم آنے والے ادوار میں مسجد کو کئی مرتبہ وسعت دی گئی تاکہ دنیا بھر سے آنے والے لوگوں، خاص طور پر حجاج کرام کے لیے یہ وقت میں نماز ادا کرنے کی زیادہ سے زیادہ گنجائش پیدا کی جا سکے۔ ناظرین، خیال رہے کہ مسجد مسلمانوں کی ان 3 مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے جہاں ثواب حاصل کرنے کی غرض سے طویل سفر کی اجازت ہے۔ اپنے ابتدائی رقبے کے لحاظ سے یہ مسجد اب 100 گنا بڑی ہے اور تقریباً پورے قدیم شہر پر پھیلی ہوئی ہے۔ مسجد کی بیرونی دیوار اب جنت البقیع کے قبرستان سے مل گئی ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شہر کے مضافات میں تھا۔
مسجد کو وسعت دینے کا حالیہ منصوبہ جو شاہ عبداللہ نے 2012 میں شروع کروایا تھا، پائے تکمیل تک پہنچنے میں 18 لاکھ افراد کے لیے اس مسجد میں بیک وقت نماز ادا کرنے کی گنجائش فراہم کر دے گا۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ مسجد کے مرکزی حصے کی عمارت 6,14,800 مربع میٹر پر مشتمل ہوگی، جبکہ مسجد اور اس کے صحنوں کا مجموعی رقبہ 10,20,500 مربع میٹر پر محیط ہوگا، جس کے بعد 10 لاکھ افراد مسجد کی مرکزی عمارت اور 8 لاکھ اس کے بیرونی صحن میں بیک وقت نماز ادا کر سکیں گے۔ شاہ عبداللہ نے مسجد کے اندر خصوصی طور پر تیار کی گئی 250 چھتریاں لگانے کا حکم دیا تھا، جو 1,34,000 مربع میٹر علاقے کو سایہ فراہم کریں گی۔ یہ خودکار چھتریاں دوہری تہہ والی ہوں گی تاکہ نمازیوں کو بارش اور صحرائے عرب کی چلچلاتی دھوپ سے مکمل طور پر محفوظ رکھا جائے۔ مسجد کو وسعت دینے کے منصوبے کے دوسرے اور تیسرے مرحلے میں 10 لاکھ نمازیوں کی گنجائش فراہم کر دی جائے گی، جبکہ پہلے مرحلے میں 8 لاکھ افراد کی جگہ بنائی جائے گی۔ جنت البقیع کا تاریخی قبرستان جو اب مسجد کی مغربی دیوار کے باہر ہے، ان چند عمارتوں اور جگہوں میں شامل ہے جو مسجد کے چاروں اطراف موجود ہیں۔ یہ قبرستان بھی مسلمانوں کے لیے اہم ہے، کیونکہ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ، بیٹی اور دیگر رشتہ داروں کی قبور یہاں پر موجود ہیں۔ ناظرین، مسجد کے احاطے کے گرد جو دیگر عمارتیں اور جگہیں ہیں، ان میں سعودی حکومت کے ادارے، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز، لگژری ہوٹلز اور بڑی شاہراہیں شامل ہیں۔ مدینہ کی مسجد نبوی اور مکے کے مسجد الحرام دونوں کا انتظام ایک خصوصی ادارہ چلاتا ہے، جبکہ مسجد کی نگرانی کی ذمہ داری سعودی شاہی خاندان کی ہے، اور سعودی بادشاہ خود کو خادم الحرمین شریفین کہلاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے اس مسجد میں نماز کی امامت کی۔ ان کی وصال کے بعد ان کے ساتھی صحابہ یہ عمل سر انجام دیتے رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی کا پہلا مؤذن مقرر کیا تھا۔ روایات کے مطابق جب صحابی رسول عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان کے بارے میں اپنے خواب سے آگاہ کیا تو انہوں نے ان سے کہا وہ بلال کی تربیت کرے، کیونکہ ان کی آواز بلند ہے اور لوگوں کو نماز کے لیے بلاوا دیں گے۔ آج کل مسجد نبوی میں مؤذنوں کی تعداد 17 ہے، جو باری باری سے روزانہ 5 وقت اذان دیتے ہیں یا الفاظ دہرانے کے لیے مقرر ہیں، تاکہ نماز کے دوران امام کی آواز نمازیوں تک واضح طور پر پہنچ سکے۔ ہر روز ان میں سے 3 مؤذن 5 وقت اذان دینے کے مقام سے اذان دیتے ہیں اور امام کی آواز نمازیوں تک پہنچانے کے لیے دہراتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے پر یہ زمین 10 دینار میں 2 یتیموں سے خریدی تھی۔ اس سے قبل یہ زمین کھجوریں سکانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ ہم عرض کر چکے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس مسجد کی تعمیر میں شرکت کی تھی۔ مسجد کی تعمیر کے لیے پتھر کی بنیادوں کا استعمال کیا گیا اور مٹی کی دیواریں بنائی گئی۔ کھجور کے درختوں کے تنے اور شاخیں چھت کے لیے استعمال کی گئی۔ اس وقت مسجد کے 3 دروازے تھے اور اس کا رخ مسجد الاقصیٰ کی جانب تھا، جو کہ اس وقت کا قبلہ تھا۔ اس میں غریبوں اور مسافروں کو پناہ دینے کے لیے ایک سایہ دار حصہ بنایا گیا تھا۔ بعد میں قبلے کا رخ تبدیل کر کے کعبے کی جانب کر دیا گیا اور ایک دروازے کو بند کر کے دوسری سمت میں ایک اور دروازہ بنا دیا گیا۔ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجویز دی کہ چھت کو گارے سے پختہ کر دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں، یہ چھت عریش موسیٰ کی طرح رہے گی، موسیٰ کی چھپر نما چھت کی طرح۔ اس کے 3 سال بعد تک فرش کو کسی چیز سے ڈھکا نہیں گیا تھا۔ مسجد کا ابتدائی رقبہ 1050 مربع میٹر تھا اور ہجرت کے 7 سال بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر اسے بڑھا کر 1425 مربع میٹر کر دیا گیا تھا۔ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان مسجد کے بالکل ساتھ بنا دیا گیا اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی ہوا، وصال ہوا، اور وہیں ان کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد خاک کیا گیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور ان کے ساتھی ان کی تدفین کے لیے بہترین مقام کا انتخاب کر رہے تھے
تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ چکے ہیں، ارشاد فرما چکے تھے کہ نبیوں کو وہیں دفنایا جاتا ہے جہاں اللہ ان کی روح نکالتا ہے۔ جب خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنی بیٹی سے اجازت مانگی کہ کیا وہ ان کے حجرے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفن ہو سکتے ہیں، جس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رضامندی ظاہر کی۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا، اور انہیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب دفن ہونے کی اجازت مل گئی۔ تاہم کئی صدیوں میں مسجد کے پھیلاؤ کی وجہ سے قبروں والا یہ حجرہ مسجد کے اندر آ گیا۔ مسجد نبوی کا معروف سبز گنبد اس حجرے کے اوپر ہی بنایا گیا ہے۔ شاندار طرز تعمیر اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے بنائی گئی اس عمارت کی ہر چیز انتہائی خوبصورت ہے، اور مبالغہ آرائی کے بغیر بھی کہیں تو یہ عمارت دور سے بھی بہت ہی زیادہ دلکش نظر آتی ہے۔ اس مسجد میں اندر سے لے کر باہر تک اس کی ٹیکنالوجی، طرز تعمیر، اس کے مینجمنٹ، اس کے وسائل کے استعمال، ہر طرح سے حسن چھلکتا ہے۔ اپنے احاطوں سے اس کے صحن تک اور دیدہ زیب زر و جواہرات سے مزین چھتوں تک، اس کے حجم اور اس کی بلندی سے لے کر اس کی گنبدوں اور میناروں تک، اس کے صحنوں اور اس کی چھتریوں سے لے کر اس کی چھت تک، اس کی روشنی اور ساؤنڈ سسٹم سے لے کر اس کی ٹھنڈک اور اس کی راحت تک، اس کی دیواروں اور اس کے فرش سے لے کر اس کے دروازوں اور سیڑھیوں تک، یہاں تک کہ اس کے ستونوں اور غالیچوں کی آرائش کو بھی الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اس کمپاؤنڈ میں 250 میناروں پر خودکار چھتریاں لگائی گئی ہیں تاکہ عبادت گزار شدید دھوپ اور بارش سے بچ سکے۔ ان چھتریوں میں سے پانی کی نکاسی کا نظام بھی بنایا گیا ہے، اور ہر ایک 143 مربع میٹر جگہ پر سایہ کرتی ہے، اور 800 عبادت گزاروں کو موسم کی سختیوں سے بچاتی ہے۔ فی الحال مسجد کے آرکیٹیکچرل ڈیزائن کے مطابق 41 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے اوپر ایک پتھر کا بنا کتبہ لگا ہے جس پر لکھا ہے امن اور سلامتی کے ساتھ داخل ہوں، جو کہ قرآن کی سورہ حجر کی 46ویں آیت ہے، ادخلوها بسلام آمنین۔ اس کے 85 دروازے ہیں، کسی گیٹ میں ایک دروازہ ہے تو کسی میں 2، کسی میں 3 یا 4 یا 5 تک دروازے ہیں۔ اس کے علاوہ برقی سیڑھیاں بھی ہیں جو کہ صحن اور پہلے فلور سے دوسری منزل پر لے کر جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد کا ابتدا میں سائز 1050 مربع میٹر تھا۔ ہجرت کے 7 سال کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر اسے بڑھا کر 1425 مربع میٹر کر دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صدیوں بعد اس مسجد کی متعدد بار تعمیر نو اور توسیع ہو چکی، جس کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوئی، اور پھر اموی اور عباسی ادوار اور خلافت عثمانیہ سے لے کر سعودی دور تک جاری رہی ہے اور اب تک جاری ہے۔ مدینہ میں مسلم آبادی میں اضافے کے باوجود مختلف جہتوں سے اس کی توسیع کے دوران اس کی حقیقی بنیاد کو محفوظ رکھنے کے لیے اس مسجد کے رتبے کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شامل ہے جس کے مطابق اس مسجد میں ادا کی گئی ایک نماز مکے کی مسجد الحرام کو چھوڑ کر باقی تمام مساجد میں ادا کی گئی 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی تفصیلات جو آپ لوگوں کے سامنے مسجد نبوی کو لے کر کے رکھی گئی ہیں۔ چونکہ مسجد نبوی کا تذکرہ تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے جڑی تاریخی باتیں بھی آپ لوگوں کے سامنے آئیں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر کچھ اور تفصیل ہوں گی تو آپ کے سامنے ضرور رکھی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ